اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے ایک اور نیچرل ڈیزاسٹر، ایک اور قدرتی آفت کی، جس کا نام ہے سنو ایولینچ۔ سنو ایولینچ کیا ہوتی ہے؟ سنو ایولینچ مینز ریپڈ فلو آف سنو ڈاؤن اے ہل اور ماؤنٹین۔ جب بہت زیادہ برف اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، کسی پہاڑ سے یا کسی ہلی ایریا سے جب نیچے آ جاتا ہے برف، تو اس کو ہم سنو ایولینچ کہتے ہیں۔ It is a large mass of snow that moves rapidly down a mountain slope, sweeping and grinding everything in its path۔ یہ بہت زیادہ برف ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے، کسی پہاڑ سے جب یہ گر جاتا ہے، پھر اس کے راستے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے ساتھ لے جا کر نیچے چلا جاتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، یعنی پیس لیتا ہے، کیونکہ اس کا فورس بہت زیادہ ہوتا ہے اور برف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پھر آگے سے نہیں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا چیزیں ہیں، میرے ساتھ پتھر ہے، میرے ساتھ مڈ ہے، میرے ساتھ درخت ہے، میرے ساتھ اگر سامنے مکان بھی آ جائے تو ان کو بھی اپنے لپیٹ میں ان کو بھی ڈس لیتا ہے، ڈہا دیتا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ۔ یہ کہاں پہ اس چیز کا آنے کا خطرہ کہاں پہ ہے؟ Avalanche can occur anywhere with steep slopes and unstable snow۔ یہ کسی جگہ بھی آ جاتا ہے، کسی جگہ بھی آنے کا اس کا خطرہ ہے جہاں پہ سٹیپ سلوپس ہو۔ سٹیپ سلوپس ہوتے ہیں ڈلوان، جہاں پہ ہو ڈلوان، آپ نے سنا ہے پہاڑوں پر جب ہم چڑھتے ہیں تو وہ پلین نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈلوان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں سے کشمیری میں اس کو شنمانی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سنو ایولینچ کہتے ہیں۔ یہ اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں اور ان کا خطرہ کہاں زیادہ رہتا ہے؟ ناردرن ویسٹرن پارٹ آف ہمالیاز از پرون ٹو سنو ایولینچ۔ جموں اینڈ کشمیر، یوٹی، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، اور موسٹ افیکٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا۔ ان جگہوں پر زیادہ آنے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ یہ ہلی ایریا ہے۔ ہماچل پردیش میں بھی، جموں اینڈ کشمیر میں، اتراکھنڈ میں بھی ان چیزوں یا ہمالیہ کے اور جگہیں ہیں وہاں پہ اس چیز کا آنے کا خطرہ ہے۔ اس سے ہمیں کون کون سے نقصان ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، جب کوئی بھی آفت آتی ہے تو انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ انسان ان آفتوں کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آ جاتا ہے تو ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایولینچ اسی طرح سے جب ایولینچ آ جاتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ Avalanches move unnoticed in most part of the case and large amount of snow comes down with speed on unprepared communities۔ جو بستیاں اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ avalanches آ جاتے ہیں۔ The effects and impacts of avalanches cause physical damage such as blockage of roads, streams, damage to buildings, electric and communication lines and loss of life۔ تمام چیزوں کو یہ نقصان پہنچاتی ہے جو بھی سامنے آتی ہے، چاہے وہ روڈ ہے، چاہے وہ کوئی بند ہے، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہے، چاہے وہ کوئی مکان ہے، چاہے وہ الیکٹرانک سے ریلیٹڈ تھمب وغیرہ، تار وغیرہ ہے، یا کمیونیکیشن ہے، ٹاور وغیرہ بھی اگر سامنے آ جائے ان کو بھی ڈس لیتا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ڈھا لیتا ہے، نیچے لے جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی اس چیز سے، اس ایولینچ سے ہمیں بہت سارے نقصانات پہنچ جاتے ہیں۔ ایک فزیکل ڈیمیج کرتا ہے، چاہے روڈ ہے، چاہے بلڈنگ ہے، چاہے واٹر سپلائی اسکیم ہے، کمیونیکیشن ہے، یا الیکٹرانک ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں میٹیگیشن میجرز کیا ہے؟ سنو ایولینچز کین بی میٹیگیٹڈ بائی شفٹنگ
from the areas which are prone to avalanches or by protecting the people and property by using engineered sheds, walls, etc. हमने क्या करना है, हम इससे बच सकते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का, इन सनो एवलेट्स का आने का खतरा है, जिन बस्तियों पर, जिन घरों पर, हमें पहले से ही उनको शिफ्ट करना चाहिए किसी जगह, या हमने क्या करना है, या हमने बंद देने हैं, कंक्रीट बंद देने हैं और उससे हम बच सकते हैं, या हमें इंजीनियर्ड शेड्स बनाने हैं, इंजीनियर के मुताबिक शेड्स बनाने हैं, फिर जाकर हम ऐसा कर सकते हैं। और भी तरीका है, इन एडिशन फॉलोइंग मिटिगेशन मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड। और भी मिटिगेशन मेजर्स हैं, एक तो ये है, दूसरा है स्टॉपिंग इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग एंड क्वायरिंग इन माउंटेन एरियाज। जो है माइनिंग एंड क्वायरिंग करते हैं, पत्थर वगैरह निकालते हैं या मिनरल्स निकालते हैं, इन एरियाज में ऊपर वाली सतहों पर हमें नहीं निकालना चाहिए, हमें इन चीज़ों को नहीं निकालना चाहिए। एफॉरेस्टेशन ऑफ जोन्स प्रोन टू सन एवलाइट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो उससे बचने का अंदेशा है, क्योंकि दरख्त इसके फोर्स को कम करती है, चाहे सैलाब हो या सनो एवलाइट्स हो, इस चीज़ को, बर्फ़ इसके फोर्स को कम करती है, बचा सकती है। मॉडिफाइंग द स्लोप्स बाय रिमूविंग अनस्टेबल मटेरियल थ्रू इंजीनियर्ड मेजर्स। जो अनस्टेबल मटेरियल है, हमें इन चीज़ को, ये जो है स्लोप्स है, इनको मॉडिफाई करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे अनस्टेबल मटेरियल है, हमें तरीके से उसको उठाकर वहाँ से बंद देना चाहिए, कंक्रीट वॉल्स देने चाहिए, ताकि आगे के लिए हमें नुकसान ना हो जाए। हमें इन चीज़ों से बचने के लिए ये मिटिगेशन मेजर्स करने हैं जो मैंने आपको बताए। सनो एवलांच से बचने के लिए अपने जो इसके नुकसानात हैं, जो इसके असरात हैं, उसको कम करने के लिए हमें ये मिटिगेशन मेजर्स उठाने हैं, तब जाकर हम इससे बच सकते हैं। शुक्रिया।